اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دو چور نظر آتے ہیں جو کہ ایک بنگلے میں چوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس بنگلے کا نام ہوتا ہے کنشکا کونج۔ پھر ایک چور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس بنگلے میں نہیں، میں نے سنا ہے کہ اس بنگلے میں بھوت پریت آتمائیں رہتی ہیں اور وہ ہر اس انسان کو قتل کر دیتے ہیں جو یہاں پر رات کو آتا ہے۔ پھر دوسرا چور اسے کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہانیاں صرف اس لیے پھیلائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر کوئی بھی نہ آئے۔ تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر چلو اب اندر جاتے ہوئے ایک چور دوسرے سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں بہت سارا پرانا اینٹک پیسز بھی مل جائیں گے اور ان کی مارکیٹ میں ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جو بھی تمہیں سب سے زیادہ پرانی چیز لگے اسے بھی اٹھا لینا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ دروازے تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک چور دوسرے سے کہتا ہے کہ تم جاؤ جا کر کھڑکی سے یہ دروازہ اندر سے کھول دو۔ پھر دوسرا چور ایسے ہی کرتا ہے اور یہ دونوں اندر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آس پاس دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ایک چور دوسرے سے کہتا ہے کہ تم یہیں پر کچھ ڈھونڈو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اب دوسرا چور ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اوپر جانے والے چور کو وہاں پر کوئی عجیب سا کریچر نظر آتا ہے، ایک شیطانی طاقت۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز نیچے آیا ہوا چور بھی سن لیتا ہے۔ پھر ہمیں اس شیطانی طاقت کی آنکھیں نظر آتی ہیں اور وہ اس چور پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ اسے جان سے مار دیتی ہے۔ پھر دوسرا چور جب سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر پہنچتا ہے تو وہ اپنے دوست کی لاش کو دیکھ کر چلانے لگتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ وہ جیسے ہی بھاگتا ہے تو وہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے جو کہ اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ اسے ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگتا ہے بنا کچھ کہے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ اسی گھر میں آتی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں یہاں پر نہیں نوکری کرنی چاہیے تھی، یہ جگہ بالکل بھی سیف نہیں ہے، یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہاں پر بھوت پریت پشاچ اور آتمائیں وغیرہ ہیں، تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ انکل آپ فکر مت کیجیے، مجھے ان باتوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں، یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ اسے پیسے دے کر وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے۔ اب وہ گھر کے اندر جاتی ہے اور بیل بجانے لگتی ہے۔ پھر دروازے پر ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور وہ اس لڑکی کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو یہ لڑکی اسے اپنا نام سنگیتا بتاتی ہے اور یہ اسے بتاتی ہے کہ آپ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا ایک گورننس کے لیے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں اندر آؤ۔ اب وہ اسے اندر لے کر جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہیں میری بہن کی بیٹی چاند کا خیال رکھنا ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا پرابلم ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ اسے دماغی بیماری ہے، وہ باہر جانا پسند نہیں کرتی، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی اور ہر وقت ڈری ڈری سی رہتی ہے۔ پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ آخر اس سے مسئلہ کیا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو تمہیں پتہ لگانا ہے کہ اسے مسئلہ آخر کیا ہے، اور پھر وہ اسے چاند کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں بتانے لگتی ہے۔ جس کے بعد سنگیتا اس سے پوچھتی ہے کہ اور اس گھر میں کون کون رہتا ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا گوہر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پھر تبھی وہاں پر گوہر آ جاتا ہے اور وہ مرغی کا شکار کر آیا تھا اور ڈائلاگ یہ بول رہا تھا کہ میں ہر روز کسی نہ کسی چیز کا شکار کرتا رہتا ہوں ورنہ مجھے چین نہیں آتا۔ اور پھر تبھی وہاں پر چاند آ جاتی ہے جو کہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اس گھر کے مالی سے۔ تو وہ اپنی آنٹی سے کہتی ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے گا، تو وہ اسے کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں مارے گا تمہیں، تم گھبراؤ مت۔ لیکن وہ شانت نہیں ہو رہی تھی تو گوہر اسے ڈانٹنے لگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے اس پاگل پن سے میں تنگ آ گیا ہوں، مت کرو، چپ کر کے بیٹھو، کوئی بھی نہیں تمہیں مار رہا۔ اب چاند اس سے ڈرنے لگتی ہے تو سنگیتا اسے کہتی ہے کہ اسے مت ڈانٹیے۔ سنگیتا کو اپنے لیے بولتے ہوئے دیکھ کر چاند کو کافی خوشی ہوتی ہے، تو اس کی آنٹی اسے بتاتی ہے کہ یہ سنگیتا ہے تمہاری نئی گورننس۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ جاؤ اسے اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ پھر یہ دونوں چاند کے کمرے میں آ جاتے ہیں اور سنگیتا اسے پانی پلانے لگتی ہے۔ پھر چاند اسے بتاتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ دوستو یہاں پر آپ ایک پاکستانی ڈرامہ حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرف دیکھیے ایک انڈین ہارر ڈرامہ دا زی ہارر شو، اور اس طرف دیکھیے عشق کوئی کی ایک کہانی انتظار کے کچھ ایپیسوڈ۔
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।